السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زنیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر شکیل احمد صاحب، جن سے آج ہم بات کریں گے ووٹنگ کے حوالے سے کہ ووٹنگ کا اندراج کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کیا اس کا پروسیجر ہے، کون کون لوگ اس کو کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اور ان کو بھی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آئیے چلیے ان سے بات کرتے ہیں اور آج ایک تفصیلی گفتگو کرتے ہیں اس موضوع پہ. تو جی شکیل صاحب، پہلے تو بہت بہت خوش آمدید TNN نیوز اسٹوڈیو میں. جی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا اور لوگوں سے مخاطب ہونے کا یہ فورم مہیا کیا. اچھا، تو سر یہ آج 7 دسمبر ہے، تو آج تو ویسے ہی ووٹرز ڈے ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیوں یہ دن منایا جاتا ہے؟ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر سال 7 دسمبر کو ووٹرز کا قومی ڈے مناتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ووٹرز میں ووٹ کی اہمیت کا احساس اجاگر کیا جا سکے. چونکہ جمہوری عمل میں ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، ایک ایک ووٹ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ جمہوری نظام میں فیصلے اکثریت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اور الیکشن کے دوران جو کینڈیڈیٹ زیادہ ووٹ لے جاتا ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے، اور منتخب ہونے کے بعد وہ گورنمنٹ تشکیل دیتے ہیں اور ملک کے لیے پالیسیز بناتے ہیں. تو الیکشن کمیشن ایک تو ووٹ کی اہمیت کا احساس اجاگر کرنے کے لیے یہ نیشنل ووٹر ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ 1970 میں اسی دن ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر پہلے جنرل الیکشنز ہوئے تھے، تو اس حوالے سے بھی اس کی مناسبت ہے. ٹھیک. اچھا، تو ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، جس بندے نے ووٹ کا اندراج کرانا ہوتا ہے، اس کی کیا مطلب اس کے لیے شرائط ہیں، کیا اس کو کیا چیزیں اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں؟ جی، جس نے ووٹ بنوانا ہو. جی، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق وہ افراد جن کی عمر 18 سال ہو چکی ہے اور وہ شناختی کارڈ کے حامل افراد ہیں، اور شناختی کارڈ کے ایڈریس ان کے ID کارڈ کے اوپر اس جگہ کا ہے، تو وہ اپنا ووٹ اس جگہ پر اندراج کروا سکتے ہیں. تو یہ اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کا وہ شہری ہے، یہ ہونا بھی اس کا ضروری ہے. کسی کورٹ آف لا نے اس کو فاطر العقل قرار نہ دیا ہو، تو یہ لوگ اپنا ووٹ اندراج کروانے کے اہل افراد ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے جیسے مطلب لوکیشن کے حساب سے بات کی، تو کچھ لوگ ہیں جیسے گورنمنٹ امپلائیز ہو گئے جو اپنا سٹی چھوڑ کے جن کی مائگریشنز ہوتی رہتی ہیں، یا پھر کچھ ایسے لوگ جیسے جو گاؤں میں ہوتے ہیں، بیک ورڈ ایریا میں، تو وہ رینٹ کے گھروں میں شہروں میں آ جاتے ہیں، تو ان کے بھائی گھر بیک پہ ہوتے ہیں. اگر ان کو ووٹ ڈالنا ہو تو ان کے لیے کوئی آسانی مطلب گورنمنٹ الیکشن کمیشن نے کوئی بنائی ہو، یا وہ یہاں ووٹ ڈال سکتے ہیں، یا ان کو وہیں پہ جا کے ووٹ ڈالنا پڑے گا؟ جی، اس میں جو الیکشن ایکٹ میں شرائط دی گئی ہیں ووٹ کے اندراج کے حوالے سے، وہ سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ وہ ID کارڈ کے 3rd ایڈریس پہ اپنے ووٹ کا اندراج کروا سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں یا کرائے کی صورت میں شہروں میں رہ رہے ہیں لیکن ان کا ایڈریس گاؤں کا ہے، تو ان کو وہ اس چیز کے اہل نہیں ہیں. جب تک وہ اپنے ID کارڈ کے اندر پتہ اس جگہ کا نہیں موڈیفائی کروائیں گے، اس وقت تک وہ اپنا ووٹ وہاں پر درج نہیں کروا سکے. ٹھیک. اچھا، تو یہ ووٹنگ کے پروسیس کے لیے دفتر ہی آنا ضروری ہے، یا انہوں نے مطلب پاکستان کی گورنمنٹ نے کوئی آن لائن سسٹم بھی اس کے لیے کریٹ کیا، یا کس طریقے سے آپ آن لائن بھی اس کو کر سکتے ہیں؟ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹر کی سہولت کے لیے 8300 SMS کی سروس بھی لانچ کی ہے کافی عرصہ سے. اب ووٹر گھر بیٹھے اپنا CNSE نمبر لکھ کر 8300 پر سینڈ کر دیں، تو ان کو ان کے ووٹ کی تفصیلات مہیا ہو جاتی ہیں کہ آیا ان کا ووٹ، اگر تو ان کا ووٹ کا اندراج ہو چکا ہے تو وہ ڈیٹیل آ جاتی ہے، اگر درج نہیں ہے تو تب بھی وہ کنوے ہو جاتا ہے. سیکنڈلی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ فارم 21 ہوتا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ لے کر ID کارڈ کی کاپی منسلک کریں اور کنسرن ڈسٹرکٹ الیکشن آفس میں جمع کروا دیں، تو اس کے ووٹ کا اندراج اس جگہ پر ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی ہمارے آفس میں آ کر شہری کسی بھی وقت، اگر وہاں پر الیکشن نہیں ہو رہا تو کسی بھی وقت آ کر اپنے ووٹ کا اندراج بھی کروا سکتے ہیں، اپنے ووٹ کو ٹرانسفر بھی کروا سکتے ہیں. فارم اویلیبل ہوتے ہیں فری آف کاسٹ، جسٹ ان کو فل کریں، ID کارڈ کی کاپی لگائیں تو ان کے ووٹ کا اندراج اس جگہ پر ہو جائے گا. تو یہ جب ووٹ بنواتے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی، ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
انتخابی فرشتوں کی ایک ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کا پروسیس شروع کیا ہے. یہ 7 نومبر سے سٹارٹ کیا تھا اور یہ 21 دسمبر تک یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا. اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ویریفائنگ آفیشیل کو ہائر کیا ہے اور ہم نے اس ڈسٹرکٹ ساہیوال میں تقریباً 916 کے قریب ویریفائنگ آفیشیل تعینات کیے ہیں جو گھر گھر جا کر انتخابی فرشتوں کی تصدیق کا عمل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 261 کے قریب ہم نے سپروائزر تعینات کیے ہیں اور 22 کے قریب اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر تعینات کیے گئے ہیں. تو یہ جو عملہ ہم نے تعینات کیا ہے یہ تقریباً 7 نومبر سے اپنا کام کر رہا ہے, فیلڈ کے اندر ہے اور لوگوں کی سہولت کے لیے ان کے گھروں پر جا رہے ہیں تاکہ ان کے کوائف کی ویریفیکیشن کر سکیں اور ایسے ووٹر جن کا ووٹ پتہ کے مطابق نہیں ہے ان کو درست بلاک کوڈ کے اندر لے کر آ سکیں. اور اس کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی انتخابی فرشتوں کو الیکشن 2023 کے لیے تیار کریں اور ان کو اپڈیٹ کیا جائے اور ایسے ووٹرز جو فوت ہو چکے ہیں ان کو انتخابی فرشتوں سے ان کے اخراج کو یقینی بنائیں. ٹھیک. اچھا, تو جیسے آپ نے بتایا ٹیم کے بارے میں, تو مطلب کس طریقے سے یہ سیکشن وائز ڈیوائڈ کر کے کام کر رہے ہیں یا یہ اوور آل ٹیم ہر ایک پرسن ایک گھر میں جا رہا ہے؟ جی, ہماری شماریاتی بلاک کوڈز ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ڈسٹرکٹ ساہیوال کے اندر تقریباً 2083 کے قریب انتخابی فرشتے ہیں. تو ہر ایک بلاک کوڈ کے اوپر ایک یا ایک سے زیادہ بلاک کوڈ ایک ٹیچر کو دیے گئے ہیں اور ایسے ٹیچر جو اسی علاقہ کے رہنے والے ہیں یا ان کی تعیناتی اس جگہ پر ہے ان کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ وہ ویریفیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ کر سکیں. اس مقصد کے لیے ہم نے ان کو سینسز کے میپ بھی دیے ہیں, ہر شماریاتی بلاک کوڈ کا میپ دیا ہے, اس کی ڈسکرپشن دی ہے اور اس کے ساتھ جو موجودہ ہماری انتخابی فرشت ہے اس کو بھی دیا ہے جس پر وہ کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو 2 فارم بھی دیے ہیں. ایک فارم 13 ہے تاکہ وہ افراد جن کا ووٹ ابھی تک درج نہیں ہوا ان کے کوائف وہ فارم 13 کے اوپر لے لیتے ہیں اور تاکہ اس کا ووٹ اس جگہ پر درج ہو سکے. اور اس کے علاوہ فارم 14 ان لوگوں کے لیے ہے جو سرکاری ملازم ہیں, 3rd پتے پر رہائش پذیر ہیں, ان کے لیے فارم 14 دیا جاتا ہے تاکہ ان کا ووٹ وہاں پر درج کیا جائے. اچھا, تو جب یہ ڈور ٹو ڈور جیسے آپ نے بتایا ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن ہو رہی ہے, اگر کوئی گھر میں مطلب کوئی گھر ایسا ہوتا ہے, 2-3 گھر ایسے مطلب پر ڈے جاتے ہوں گے تو وہ اویلیبل نہیں ہوتے گھروں میں, تو کیا وہ لوگ ری وزٹ کرتے ہیں یا اب پھر ان لوگوں کو آفس ہی جانا چاہیے, آن لائن خود کرنا چاہیے؟ جی, بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا. ہمارے جو یہ ویریفیکیشن کا عملہ ہے یہ بار بار ان کے گھروں پہ جاتا ہے. ایک دفعہ جاتا ہے, اگر وہاں پر وہ گھر کے افراد نہیں ملتے تو پھر دوبارہ وہاں پر چکر لگاتا ہے. اور یہ آخری دن ہم نے جو 21 دسمبر تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے, تو 21 دسمبر تک وہ وہاں پر جاتے رہیں گے تاکہ آخری دن تک بھی اگر کسی ووٹر کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو اس کو وہ تصدیق کنندگان کریں گے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, تو ابھی جیسے آپ بتا رہے ہیں تو یہ ووٹرز کا اندراج ٹوٹل مطلب کہ کب تک جو ہے ووٹ کا اندراج جاری ہے, کب تک لوگ اندراج کروا سکتے ہیں اس کا؟ جی, ووٹ کا اندراج تو تھرو آؤٹ دی ایئر جاری و ساری رہتا ہے. کوئی بھی شخص اپنے ووٹ کا اندراج بھی کروا سکتا ہے, اپنے ووٹ کو ٹرانسفر بھی کروا سکتا ہے. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نادرا کے ساتھ مل کر اپنی ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی نیا شناختی کارڈ بنتا ہے ان کا ڈیٹا سافٹ فارم میں الیکشن کمیشن کے متعلقہ ضلع کو بھجوا دیا جاتا ہے اور ہم اس کو پھر اس کے پتے کی بنیاد پر بلاک کوڈ اسائن کر دیتے ہیں اور اس کے ووٹ کی منظوری دے کر واپس سینڈ بیک کر دیتے ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ جو شناختی کارڈ بن رہے ہیں وہ انتخابی فرشتوں کا حصہ بن رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کا ووٹ بنا ہوا ہے اور وہ اس کی کسی اور جگہ پر شفٹ ہو جانے کی صورت میں اس کو ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے آفس سے فارم لے کر کروا سکتا ہے. تو جب تک کسی کانسٹیچوئنسی میں الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا یہ الیکشن کا اندراج, ووٹ کا اندراج, ووٹ کی منتقلی یہ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, تو جیسے بھی آپ نے پریویسلی ہمیں کمپین کے بارے میں بتایا, تو اس کمپین سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا یہ مطلب ابھی آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کوئی پازیٹیو ریمارکس آئیں گے یا کچھ نیگیٹو ریمارکس بھی آ سکتے ہیں؟ جی, کمپین کو شروع کرنے کا مقصد تو یہی تھا کہ پازیٹیو ہم اپنی انتخابی فرشتوں کو ایک تو آئندہ آنے والے انتخابات سے پہلے اپڈیٹ کر لیں
اور وہ ووٹر جو اہل نہیں رہے, جیسے فوت ہو گئے ہیں, ان کو انتخابی فہرستوں سے ان کا اخراج کو یقینی بنائیں. اور اس کے علاوہ جو مین مقصد ہے ہماری اس کمپین کا, وہ یہ ہے کہ جو پتہ ان کے آئی ڈی کارڈ کا ہے ووٹرز کا, ان کو صحیح بلاک کوڈ اسائن کریں. کچھ ایریاز میں, کچھ ہماری انتخابی فہرستوں میں ایسا بھی ہے کہ پتے کسی اور جگہ کے ہیں اور ووٹ کہیں اور پر درج ہیں. تو اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ مناسب فیصلہ کیا کہ انتخابی فہرستوں کو اپڈیٹ بھی کیا جائے اور ان کو غلطیوں سے مبرہ بھی جو الیکٹرول ہے ان کو تیار کیا جا سکے. اچھا, تو یہ جو لوگوں کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے, اس میں کس کس طریقے کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں, تو کس طریقے سے آپ ان کو حل کرتے ہیں مسائل کو؟ جی, ہمارا تصدیقی عملہ جب گھروں میں جاتا ہے تو لوگوں کا عدم تعاون جو ہے وہ اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. وہ گھروں پر جاتے ہیں, لوگوں سے آئی ڈی کارڈ طلب کرتے ہیں تاکہ اگر کسی کا ووٹ درج نہیں ہے اس کو درج کیا جائے. پھر اسی طرح خاندان کے سربراہ یا کسی فرد سے سائن سگنیچر بھی لینے ہوتے ہیں, تو لوگ تعاون نہیں کر رہے. اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میڈیا کے ساتھ میڈیا بریفنگ کا انعقاد کر رہا ہے. جو اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر جا کر آگاہی پروگرام کیے جا رہے ہیں, اور جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن کی جا رہی ہے تاکہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, لوگوں کو آگاہ کریں کہ وہ تصدیقی عملہ کے ساتھ تعاون کریں. ہمارے جو تصدیقی عملہ جب جاتا ہے تو لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور بعض دفعہ تو ناروا سلوک بھی کرتے ہیں. تو میری آپ کے اس چینل کے توسط سے لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ وہ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عملہ کے ساتھ تعاون کریں, چونکہ یہ آپ کے ڈور سٹیپ پر آپ کو یہ سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں. تو جی ناظرین, اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے, تو ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید گفتگو کریں گے مشکل صاحب سے. تب تک دیکھتے رہیے TNN نیوز. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی, اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس, اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز, پروجیکٹ مارکیٹنگ, ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے, جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس جیون سٹی, سفاری سٹی اوکاڑا, الرصاف ویلاز, ایڈن گارڈن, گلشن زینب, فرید ایونیو, الحمرا بلاک, Sahiwal Estate, and new project in Arifala, Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza Number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. جی ناظرین, جیسے کہ بریک سے پہلے ہم شکیل صاحب سے بات کر رہے تھے ووٹ کے حوالے سے, تو ان سے مزید جانتے ہیں. اچھا, تو سر بتائیے گا, جیسے ابھی آپ مطلب بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ مطلب شہروں میں اس طرح جو ہے ڈور ٹو ڈور اسٹیپ ویریفیکیشن کا پروسیس چل رہا ہے, تو کیا دیہاتوں میں بھی ایسے ہی ورکنگ ہو رہی ہے اس پہ؟ جی بالکل, یہ تھرو آؤٹ دی ڈسٹرکٹ چل رہا ہے. اس میں دیہات بھی شامل ہیں اور اربن ایریا بھی شامل ہے. پورے ضلع کے اندر یہ ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کا پروسیس چل رہا ہے. اچھا, تو کوئی لوگ ہیں جو ان کو مانیٹر کر رہے ہیں دیہات میں, مطلب کیونکہ یہاں پہ اوبیسلی ہر بندے کے پیچھے تو کوئی نہیں جا سکتا, تو کس طریقے سے ایک پروسیس کی چین چل رہی ہے یہ والی؟
جی الیکشن کمیشن نے اس کے لیے ایک پراپر مانیٹرنگ کا پروسیجر اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس میں ہم بطور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اپنے ضلع میں مانیٹر کرتے ہیں، ان کو سرپرائز وزٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے کام کو بھی جا کر چیک کرتے ہیں کہ وہ اکارڈنگ ٹو لا کر رہے ہیں کہ نہیں، اور اگر کہیں پر غلطی ہو تو وہ بھی ان کو نشاندہی کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیئر ہے اس میں 3 ٹیئرز ہیں. سب سے نیچے ہمارے پاس ویریفائنگ آفیشیل ہیں، ان کے اوپر ہر 3 یا 4 ویریفائنگ آفیشیل کے اوپر ہمارے ایک سپروائزر ہے جو ان کے کام کو مانیٹر کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک ARO اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر رجسٹریشن آفیسر جو کہ ضلعی الیکشن کمشنر ہوتا ہے وہ مانیٹر کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈویژنل لیول پر ریجنل الیکشن کمشنر ہیں، وہ بھی اپنی ڈویژن کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان کے کام کو فیلڈ میں جا کر مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد سے مانیٹرنگ ٹیمیں تعینات کی ہیں، اور پروونشل الیکشن کمشنر نے جو لاہور میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنے آفیسر کو تعینات کرتے ہیں اور ان تمام کام کو مانیٹر کیا جاتا ہے. جی مطلب یعنی ان کی پراپر ایک مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اچھا تو سر یہ بتائیے گا، یہ جو ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن ہے یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا فیزز ہیں، مطلب کس طریقے سے اس کو آپ لوگ اس کا کس طریقے سے پروسیجر ہے، کیا آپ لوگ فائنلائز کب تک کرو گے اس کو، اور کس طریقے کون سے فیزز سے یہ کمپلیٹ ہوگا فیز کے بعد؟ جی یہ 21 تاریخ تک تو یہ ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد یہ جتنے بھی فارم ہے، یہ انتخابی فرشتے ہیں، یہ واپس ہمارے پاس آ جائیں گے ضلع پر. تو ہم ان تمام فارمز کو اپنی سرچ لیب ہے اس کے اندر ان کی ڈیٹا انٹری کی جائے گی، اور ڈیٹا انٹری کا جو کام ہے یہ تقریباً 1 ماہ کے اندر مکمل کیا جائے گا. اس کے بعد دوبارہ سے ابتدائی انتخابی فرشتے آئیں گے ہمارے پاس، جن کو عوام کی انسپیکشن کے لیے ہر گاؤں میں ہر الیکٹورل ایریا کے اندر ڈسپلے کیا جائے گا 1 ماہ کے لیے. اور اس 1 ماہ کے دوران ووٹر اپنے ووٹ کو چیک بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر کسی کا ووٹ پھر بھی صحیح جگہ پر نہ ہو تو وہ اس ڈسپلے سینٹر سے فارم لے کر اپنا فارم دوبارہ جمع کروا سکتا ہے. تو ایسے جتنے بھی فارم آئیں گے اس کے لیے ریوائزنگ اتھارٹیز تعینات کی گئی ہیں. وہ ریوائزنگ اتھارٹی ان فارم کے اوپر فیصلہ کریں گی، اور اس کے بعد وہ ووٹر بھی انتخابی فرشتوں کا حصہ بن جائیں گے. اور اس کے بعد تقریباً اپریل کے اینڈ کے اوپر یہ فائنل انتخابی فرشتیں آ جائیں گی اور لوگوں کے معائنے کے لیے ہمارے آفس میں دستیاب ہوں. ٹھیک. اچھا تو یہ 21 دسمبر کے بعد جو جتنے بھی ورکرز جو اس وقت اس کیمپین پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو کیا کوئی سرٹیفکیشن دیا جائے گا یا ان کے لیے کچھ کیا جائے گا، یا جس ان کا کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد؟ آپ عملے کی بات کریں؟ جی عملے کی. یہ جتنا بھی عملہ ہم نے ہائر کیا ہے ان کو آنریری الیکشن کمیشن آف پاکستان دیتا ہے. تو جب وہ اپنا کام 21 دسمبر کو کمپلیٹ کر لیں گے تو ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے کہ یہ جو کام ہے ہم نے صحیح طریقے سے کیا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اور ان تمام جو عملہ ہائر کیا گیا ہے ہم نے ان کو معاوضہ دیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اور وہ معاوضہ بڑا ہی ہینڈسم ہوگا. ٹھیک. اچھا تو جو ایسے لوگ ہوں جو جن کا ووٹ رہ گیا پھر بھی ووٹ رہ جائے اس سب کے بعد بھی، تو وہ کیسے اپنا ووٹ بنا سکتے ہیں؟ جی یہ تو ایک پیریوڈیکل ریویژن الیکشن کمیشن نے انیشیٹ کی تھی، جو ڈور اسٹیپ پر ووٹرز کے گھروں پر جا کر ویریفیکیشن کر رہی ہے، اور ایسے ووٹرز جن کا پہلے ووٹ نہیں بنا ان کو یہ سہولت مہیا کر رہی ہے. لیکن اس کے بعد بھی لوگ جن کا ووٹ رہ جائے یا وہ بعد میں 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور ووٹر کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں تو وہ ہمارے آفس میں آ کر فارم لے کر اپنے ووٹ کا اندراج کروا سکتے ہیں. ٹھیک. تو کوئی آپ پبلک اویئرنیس میسج یہ ووٹنگ کے لیے، مطلب کیونکہ لوگ مطلب ووٹ کی اہمیت کیا ہے اس وقت، کیوں ووٹ ڈالنا چاہیے؟ لوگوں کے مائنڈ میں کنسیپٹ نہیں ہے. لوگ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ناظرین ہیں جو ووٹ نہیں ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں ان تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ جمہوری عمل جو ہے ہمارے ملک میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سب سے جو مستند طرز حکومت ہے وہ جمہوریت ہے. تو جمہوریت میں ایک ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے. اگر آپ کا ووٹ کا اندراج نہیں ہے تو آپ اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکتے.
اور اگر آپ کے ووٹ کا اندراج ہوگا اسی صورت میں آپ اپنا ووٹ استعمال کر سکیں گے، کاسٹ کر سکیں گے، اور اپنی پسند کے وہ امیدوار جن کو آپ بہترین خیال کرتے ہیں ان کو منتخب کریں جو دیانتدار ہوں، اہل ہوں اور اس ملک کے حل طلب مسائل کو حل کر سکیں، چونکہ انہی لوگوں نے ہمارے ملک کی پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، ملک کی مستقبل کے فیصلے انہی کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ تو آپ اہل اور دیانتدار لوگوں کو منتخب کریں اور اپنے ووٹ کو لازمی اندراج بھی کروائیں اور الیکشن پروسیس کے دوران اپنا ووٹ کو ڈالیں بھی ضرور۔ جی سر، اچھا تو ابھی جو عملے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تصدیق کرتے ہوئے ووٹ بنواتے ہوئے، تو اس حوالے سے آپ پبلک کو، آپ ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں، اویئرنیس میسج، تو آپ پلیز دیں۔ جی ضرور، میں عوام سے اپیل کروں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عملہ جو انتخابی فہرستوں کی تصدیق کے لیے گھر گھر آ رہا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جو قوائف یا جو معلومات وہ ریکوائرڈ کرتے ہیں آپ لوگوں سے وہ آپ ان کو لازمی مہیا کریں۔ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے کیونکہ وہ آپ کے ووٹ کے اندراج کے لیے آپ کے گھروں پر آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور ہمیں بہت سی اپنے انتخابی یہ جو پولنگ تصدیق کنندگان کی طرف سے کافی شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ جب ہم لوگوں کے گھروں پر جاتے ہیں اس کام کے لیے تو لوگوں کی طرف سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا، اور اکثر اوقات ان کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ لوگ پیش آتے ہیں۔ تو یہ ایک سرکاری فریضہ انجام دے رہے ہیں آپ کی سہولت کے لیے، آپ کے ووٹ کے اندراج کے لیے، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ کا ووٹ درج ہو سکے گا۔ اور انتخابی فرشتوں کو غلطیوں سے مبرہ کرنے کے لیے آپ بطور شہری اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور انتخابی عمل کا حصہ بنیں، کیونکہ اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے، ہمارے ملک کا فائدہ ہے۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا، آپ کو بہت سی سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے، اور اسپیشل ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شکیل صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ آئے، بہت بہت شکریہ۔ اور جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنی میزبان سنیرا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔